اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے، اور یہ تو اللہ نے نہ کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان بدر میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی قلت اور ان کی بے سر و سامانی کو ملاحظہ فرمایا، اور کفار کی کثرت اور ان کے عیش و آرام اور ان کے جنگی سامان سے لیس ہونے کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے اپنے خیمے میں قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا تعالیٰ جو تو نے وعدہ فرمایا ہے، مولا تعالیٰ وعدے کو پورا فرما، یعنی تو نے فتح کا مجھ سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کو پورا فرما۔ اے مولا تبارک و تعالیٰ یہ میری جماعت ہے، مولا تعالیٰ یہ میری جماعت کے مختصر لوگ ہیں، اگر یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ آپ دعائیں فرماتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر مبارک کندھے مبارک پہ تھی وہ جو ہے ہٹ گئی اپنی جگہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ کے چادر مبارک کو صحیح فرمایا اور لپٹ گئے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ہم کو مدد عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غنود کی تاریخ ہوئی، آپ کو آنکھ لگی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا کامیابی حاصل ہو گئی، بشارت آ گئی، فتح و کامیابی حاصل ہو گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجی ہے، یہ دیکھو سامنے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرماتا ہے یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، یعنی دعا کرتے تھے، تستغیثون مدد مانگتے تھے۔ غوث کے معنی مدد آتے ہیں، تستغیث کے معنی مدد چاہنا، یعنی جب تم مدد چاہتے تھے، چاہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ تمام جماعت کی طرف سے چاہنے والے تھے اور تمام جماعت والے آپ کی دعا پر آمین کہنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یاد کرو کہ جب تم مدد چاہتے تھے، فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے تم فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی تو تمہارے رب نے تمہاری سن لی۔ استجاب نے جواب دینا، فوراً جواب دینے کو فاستجاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم نے تمہارے رب سے دعا کی جو تمہارے رب نے قبول فرمائی، کیونکہ جب دعا میں 5 مرتبہ یا ربی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس دعا میں اللہ تعالیٰ کا نام اس میں
اس کی صفت کو جو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دعا جو ہے ضرور قبول ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن شریف میں جو مذکور ہوئی، ذکر ہوئی، ان کو جب آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام جب دعا فرمایا کرتے تھے تو سب سے پہلے ربنا کہا کرتے تھے، اے رب ہمارے، کیونکہ جب ربنا کہا جاتا ہے تو وہ دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے تمہارے رب سے دعا کی فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کو سن لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور بشارت دی، کیا بشارت ہوئی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی جماعت بھیجی صحابہ کرام کے درمیان۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 2000 آئے، پھر 2000 آئے۔ اسی وجہ سے کچھ آیت کریمہ میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہوا، کچھ میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہوا۔ فرشتے بتدریج آئے، دھیرے دھیرے آئے، ایک ساتھ بھیڑ بڑھا کے نہیں آئے، بلکہ قطار سے قطار در قطار آئے، قطار ایک لائن سے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردفین، ردیف کہتے ہیں ایک سواری پہ جب 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو جو فرشتے ردیف کی شکل میں آئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، قطار کی شکل میں آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ فرشتوں کا یہ تھا کہ فرشتے آئے، ہم میدان جنگ میں انہوں نے ہماری ایسی مدد کی کہ جب ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے جاتے تھے تو ہم ابھی تلوار کی اٹھاتے تھے یا وار کرنے والے ہتھیار کو اٹھاتے ہی تھے کہ ہمارے مارنے سے پہلے اس کا سر قلم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کیسے؟ یہ فرشتے ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی میدان بدر میں کہہ رہا ہے اقدم حیزم اقدم حیزم اقدم حیزم، یعنی اے حیزم آگے بڑھو، اے حیزم آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ حیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ کہہ رہے تھے میدان بدر میں اے میرے گھوڑے آگے بڑھو، اے حیزم جو ہے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو اس طریقے سے فرشتے جماعت کی شکل میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 2 جنگ میں فرشتے شامل ہوئے، میدان بدر میں شامل ہوئے اور جنگ حنین میں فرشتے مدد کے لیے شامل ہوئے، لیکن جنگ حنین میں تشریف لائے تھے اور میدان بدر میں خاص طور سے مسلمانوں کی فرشتوں نے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو کیوں بھیجا؟ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔